नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में अयोध्या फैसले के बाद सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ पोस्ट डालने की वजह से 70 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैं उसकी तफसीलात आप लोगों की सामने पेश करता हूँ। और साथ में हैदराबाद से खबर आ रही है कि 2 ट्रेनों के दरमियान बराह रास्त टक्कर की वजह से कई मुसाफिर ज़ख्मी हुए हैं और हंगामी हालात बने हुए हैं। वहीं पर महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का इत्तेहाद टूट चुका है। अब आसार नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पर एनसीपी और शिवसेना मिलकर के इस वक्त हुकूमत बनाने वाले हैं और इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज़ हो गई है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो गैर मुनसिफाना है। उधर उर्दून के शाह ने कहा है कि इसराइल को जो जगह लीज पर दी गई थी अब उसको वापस ले ली जाएगी। बहरकैफ नाज़रीन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालूंगा और तबसरा करूंगा, तफसीलात भी बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन सबसे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं। ये वीडियो आज सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और एक परिंदा अपने चोंच से किस तरह मछलियों को खिला रहा है और वो अंदाज देखिए। ये वीडियो शायद मुमकिन है कि पुरानी हो या नहीं हो, लेकिन आज ट्विटर पर इसको बहुत ज़्यादा शेयर किया जाए। बिलखुसूस अरबी ममालिक से शेयर होते हुए ये कहा जा रहा है कि रिस्क का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। वो जिस तरह, जिस अंदाज में, जिस नौइयत से, जिस किस्म से, किस तरह से अपने मखलूक़ात तक रिस्क पहुँचाता है ये वही बेहतर जानता है। इस वीडियो को शेयर करके अल्लाह ताला की अपने मखलूक़ात को रिस्क पहुँचाने की उस अदा को बयान करने की कोशिश की गई है। ये वीडियो मुझे पसंद आए तो महसूस किया कि आप लोगों के सामने भी इस वीडियो को रखूं। बहरकैफ नाज़रीन आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं उन गिरफ्तारियों के सिलसिले में जो सोशल मीडिया को लेकर के हुई है। दरअसल अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माहौल बिगाड़ने के लिए किए गए काबिल एतराज़ सोशल मीडिया पोस्टों के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज की ताज़ा रिपोर्ट है। लखनऊ पुलिस के जरिए दिए गए बयान में कहा गया कि 34 मामले दर्ज कर लिए गए हैं, 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि 8,275 पोस्ट में से तकरीबन 4,563 ऐसी पोस्ट पर कार्रवाई की गई है जो काबिल एतराज़ थे। ये पोस्ट फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर किए गए थे। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माहौल बिगाड़ने के लिए किए गए काबिल एतराज़ सोशल पोस्ट के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। इसी दरमियान पुलिस फोर्स ने शरपसंदों पर कंट्रोल करने के लिए दफ़ा 144 नाफिज करने जैसे एहतियाती कदम भी उठाए। साथ ही हसास और मसरूफ बाज़ारों में गश्ती करके समाज दुश्मन अनासर को सख्त पैगाम भी दिया है। बहरकैफ नाज़रीन जब से अयोध्या का मामला आया है जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर के छेड़ने की और एक दूसरे समाज को गालियाँ देने की और इस फैसले को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म की तनकीदें करने की, ऐसी तनकीदें जो हैं 2 समाजों में दूरियां बना सकती थी या दुश्मनियां पैदा कर सकती थी। इस वजह से पहले से ही कहा जा रहा था कि पुलिस ने पूरी तरह से निगाह रखे हुए हैं सोशल मीडिया पर। किसी भी तरह की किसी भी तनकीदी या दूसरे समाज को नीचे गिराने वाली किसी भी पैगाम को लेकर के जो है पुलिस कार्रवाई कर सकती है, इसलिए होशियार रहना ज़रूरी है। इधर नाज़रीन हैदराबाद से बड़ी अफसोसनाक खबर आई आज और वो ये है कि यहाँ 2 ट्रेनों के दरमियान टक्कर हो गई। यह हादसा काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर पेश आया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक अब तक 30 मुसाफिरों के ज़ख्मी होने की खबर है। ज़ख्मियों को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। 10 मुसाफिरों की हालत संगीन बताई जा रही है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब MMT ट्रेन ने पहले से ही प्लेटफार्म पर खड़ी केंगो एक्सप्रेस में टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसा सिग्नल फेल होने की वजह से पेश आया। हादसे के बाद कई ट्रेनों के औकात में तब्दीली कर दी गई है। बहरकैफ नाज़रीन हैदराबाद से आज बड़ी खबर आई है और एशियन ममालिक में ट्रेनों के टकराव की और बिलखुसूस हिंदुस्तान से इस तरह की हर 3 माह में एक खबर आती रहती है और कभी कभी लगातार इस तरह की पटरियाँ टूटने की और बोगियाँ अलग हो जाने की और बारिशों की वजह से ट्रेनों में जो हादिसा पेश आता है इस तरह की खबरें आती रहती हैं। और ये हादिसात के बढ़ने के बावजूद भी
ریل انتظامیہ کی جانب سے یا محکمہ ریل کی جانب سے اس کے روکنے پر کوئی خاص اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں، ایسا محسوس کیا جاتا ہے۔ بیک ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں مہاراشٹرا کی۔ مہاراشٹرا میں شیو سینا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی دوستی ختم ہو گئی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹرا میں حکومت تشکیل کو لے کر کے شیو سینا اور بھارتیہ جنتا پارٹی میں جاری تنازع کے بعد شیو سینا نے پیر کو مرکز میں حکمراں NDA سے الگ ہونے کا من بنا لیا۔ ساتھ ہی شیو سینا کے مرکزی وزیر اروند ساونت نے استعفیٰ دینے کا اعلان بھی کر دیا، انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا اور ان کا پریس کانفرنس بھی ہو گیا۔ مہاراشٹرا میں حکومت تشکیل کو لے کر شیو سینا اور بھارتیہ جنتا پارٹی میں جاری تنازع کے بعد شیو سینا نے پیر کو یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے BJP کو نشانے پر لیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، شیو سینا حق پر ہے، میں دہلی کی حکومت کے درمیان جھوٹ کے ماحول میں کیسے رہ سکتا ہوں، اس لیے میں مرکزی وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کو تیار ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین، اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ کچھ لیڈران جس میں احمد پٹیل بھی ہیں، وہ اس وقت مہاراشٹرا کی اس سیاسی اتھل پتھل کو لے کر کے دہلی میں سونیا گاندھی سے بھی ملاقات کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ NCP، کانگریس، یہ سب مل کر کے شیو سینا کے ساتھ مل کر کے کس طرح حکومت بناتے ہیں اور وزیر اعلیٰ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر شیو سینا اس وقت اکثریت ہوگی ان کے پاس تو اس کا وزیر اعلیٰ بنے گا مہاراشٹرا کا۔ اس کے بعد جو وزارتیں دی جائیں گی اس میں کس طرح کی تقسیم آوری ہوگی اور کون کس بات پر راضی ہوگا، اس بات کا جو ہے انتظار رہے گا۔ اسی طرح ناظرین، بہت دیر سے ہی صحیح مولانا محمود مدنی صاحب کا بھی اب بابری مسجد کو لے کر کے بیان سامنے آ چکا ہے۔ جی ہاں، جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے شدید اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے اسے حقائق اور سچائی کو نظر انداز کرنے والا اور غیر منصفانہ قرار دیا۔ سپریم کورٹ کے 5 معزز ججوں نے ایک طرف تو اپنے فیصلے میں بابری مسجد کے اندر مورتی رکھنے اور پھر اسے توڑنے کو غلط اور ظلم ٹھہرایا ہے، دوسری طرف یہ جگہ ان لوگوں کو دے دی جنہوں نے ظالمانہ طور سے مسجد کو شہید کیا۔ یہ ایک مخصوص فرقے کے خلاف سراسر امتیاز ہے جس کی ہرگز امید نہیں تھی۔ اس فیصلے سے عدلیہ پر اقلیتوں کا اعتماد متزلزل ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کے بجائے ناانصافی ہوئی۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے سے شدید اختلاف کا اظہار صاف طور پر کیا ہے اور کہا کہ سچائی کو نظر انداز کرنے والا اور غیر منصفانہ یہ فیصلہ ہے۔ انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صاف طور پہ کہ جو ہے سپریم کورٹ کا اس کی قدر کا، اس کی منزلت کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کی اپنی شناخت اور پہچان رکھتے ہوئے مسلمانوں نے اور مسلمانوں کی تنظیم نے اس فیصلے کو تسلیم تو کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہے اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں، اس کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں، اس بات کو لے کر کے جو ہے ایک الگ ہی ماحول پیدا ہوا ہے کہ سارے کے سارے دلائل مسلم تنظیموں کے حق میں ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس طرح کے الگ الگ قسم کے تبصرے اس وقت نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کیا اس طرح کی بیان بازیوں سے کس طرح کا رخ پیدا ہوگا، کیا اس سے فائدہ ہوگا، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس طرح کے بیانات آتے رہے اور مختلف قسم کی ڈیبیٹ ابھی بھی اگر چینلوں میں جاری رہے تو اس کا کیا اثر ہوگا، اب اس کے بعد کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ ریویو پٹیشن کے علاوہ بھی کیا کوئی اور راستہ ہے جہاں پر مسلمان اپنے حق کو مانگ سکتے ہیں؟ بظاہر تو یہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر بھی دیکھنا یہ ہے کہ مسلم تنظیمیں، بڑی بڑی تنظیمیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی قیادت کرتے ہیں پورے ہندوستان میں، وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں وہ اگلے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا۔ بہرحال اب چلتے ہیں اردن کی جانب، جہاں پر ایک بہترین فیصلہ لیا گیا ہے آج، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل سے اپنے علاقے واپس اردنی تصرف میں لینے کا ارادہ کر لیا گیا ہے اردنی حکومت کی جانب سے۔ دراصل اردن کے اعلان آج اتوار کے روز شاہ عبداللہ ثانی نے نئی ملکی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے۔ سن 1994 میں اسرائیل اور اردن کے مابین طے پانے والی تاریخی امن ڈیل کے تحت الغمر اور الباقورہ نامی اردنی علاقے اسرائیل کو 25 برس کے لیے لیز پر دیے گئے تھے۔ تاہم اس تاریخی امن معاہدے کے 25 برس بعد دونوں ممالک کے مابین تعلقات سرد مہری کا شکار دکھائی دے رہے ہیں، یعنی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اردن کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان۔
یہ علاقے 70 برس سے اسرائیل کے تصرف میں ہیں اور امن معاہدے میں انہیں اسرائیل کو لیز پر دیے جاتے وقت یہ امکان بھی رکھا گیا تھا کہ دونوں علاقے مزید 25 برس کے لیے اسرائیل کو لیز پر دیے جائیں گے۔ شاہ عبداللہ ثانی نے رواں برس کے شروع ہی میں اندیا دیا تھا کہ ان علاقوں کو لیز نہیں بڑھائی جائے گی، تاہم اس معاملے میں ابہام برقرار رہا تھا اور اسرائیل کو امید تھی کہ اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے گا۔ شاہ عبداللہ نے آج نئی ملکی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں دونوں علاقوں یعنی غمر اور الباقورہ کے امن معاہدے کے تحت اسرائیل شمولیت کے خاتمے اور ان علاقوں کی ایک ایک اینچ پر اپنی مکمل عملداری کا اعلان کرتا ہوں۔ شاہ عبداللہ کا اعلان اسرائیل اردن کی اس باہمی دوستی میں ایک نئی دراڑ ثابت ہوگا جس کا آغاز سن 1994 کے تاریخی امن معاہدے سے ہوا تھا۔ 26 اکتوبر سن 1994 میں جب اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابین اور اردن کے شاہ حسین نے امن معاہدے پر دستخط کیے تو اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن بھی تقریب میں موجود تھے۔ تینوں رہنماؤں نے پرجوش تقاریر کی تھی اور امن معاہدے کو خطے کے اچھے مستقبل اور بہترین باہمی تعلقات کی کنجی قرار دیا تھا۔ اسرائیل اور مصر کے مابین معاہدے کے بعد پہلی مرتبہ کسی دوسرے عرب ملک اور اسرائیل کے مابین ایسا معاہدہ طے پایا تھا۔ اب بھی یہ معاہدہ دونوں ممالک کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی کے تحت دونوں ممالک قریبی سیکورٹی تعاون اور مشترکہ معاشی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ تاہم فلسطینی ریاست کے قیام کی جانب کوئی پیش رفت نہ ہونے کے سبب اب تک اس معاہدے کے بالخصوص اردنی شہریوں تک ثمرات قریب نہ ہونے کے برابر ہی پہنچ پائے ہیں۔ مشرقی یروشلم میں مسلمانوں کے مقدس مقامات کا انتظام اسی امن معاہدے کے تحت اردن کے پاس ہے، لیکن حالیہ برسوں کے دوران یروشلم کے حوالے سے اسرائیلی پالیسی بھی دونوں ممالک کے مابین کشیدگی کا سبب بنی ہوئی ہے کیونکہ اسرائیل لگاتار ظلم کرتا جا رہا ہے۔ امن معاہدے کے تحت اردن لیز کی مدت ختم ہونے سے 1 برس قبل نوٹس دے کر تجدید سے انکار کر سکتا ہے۔ گزشتہ برس اردن نے اس بات کا اشارہ دے دیا تھا کہ الغمر اور الباقورہ زرعی علاقے ہیں اور اسرائیلی کسان ان علاقوں میں کاشتکاری کرتے ہیں۔ دریائے اردن کے کنارے الغمر کے علاقے اسرائیلیوں کے پسندیدہ سیاحتی مقامات بھی بن چکے ہیں۔ چھوٹے پارکوں اور تاریخی پاور اسٹیشن کے باقیات کے علاوہ اس علاقے میں ایک جگہ کو امن کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے جو ایک ایسا اردنی علاقہ ہے جہاں اسرائیلی شہری پاسپورٹ دکھائے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ تاہم اسی علاقے میں سن 1997 میں ایک تکلیف دہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ تب ایک اردنی فوجی نے اسرائیلی ہجوم پر فائرنگ کر دی تھی جس کے نتیجے میں اسکول کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے گئی ہوئی 7 اسرائیلی طالب علم بچیاں ہلاک ہو گئی تھی جس کو اسرائیل نے بڑا ہنگامہ مچایا تھا۔ اس واقعے کے بعد اردن کے شاہ حسین ہلاک ہونے والی بچیوں کے اہل خانہ سے معافی مانگنے اسرائیل گئے تھے اور اسی وجہ سے ان کی وفات کے بعد اب بھی اسرائیل میں شاہ حسین کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زمین ان کے حوالے کی تھی لیز پر۔ بہرکیف ناظرین، اب شاہ عبداللہ ثانی کی جانب سے یہ فیصلہ دیکھنا ہے کہ جو ہے اسرائیل اس کو کس انداز میں لیتا ہے، کہیں امریکہ بیچ میں ٹوٹ تو نہیں پڑے گا کیونکہ زمین واپس لینا اسرائیل کے لیے اور اردن کے درمیان دوریاں تو پیدا کرے گا ہی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اقتصادی طور پر اسرائیل کو نقصان پہنچائے گا۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر شام میں ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔